الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹاپک تھا، اور اس کے ضمن میں ہم کئی احادیث مبارکہ عرض کر رہے ہیں کہ جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احکامات بیان فرمائے ہیں۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ ان احکامات کو سنے، سمجھے اور ان کی روشنی میں اپنا عملی محاسبہ کرے کہ کیا ہم اپنے نبی کے احکامات کو اہمیت دیتے ہوئے اپنی عملی زندگی میں کوئی تبدیلی لا رہے ہیں یا نہیں لا رہے، کیونکہ ہم ایک بے پرواہی والی زندگی گزارتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں، ہم جانتے ہیں، مانتے ہیں کہ اگر ملکی قوانین پر عمل نہ کریں تو ایک جنگل کا سمندر نظر آئے گا۔ اسی طریقے سے ہاسپٹلز کے اپنے کچھ قوانین ہیں، ان کے اوپر عمل پیرا نہ ہو تو صحت کا نظام بگڑتا ہے، دیگر اور شعبے بھی ہیں۔ اسی طریقے سے اگر دین کے معاملات میں احکام پر عمل پیرا ہونے کی سعادت حاصل نہ کی جائے اور اس کے بارے میں ذہن نہ بنایا جائے تو سب سے پہلے شخصیت بگڑتی ہے، پھر گھر بار بگڑتا ہے، پھر محلہ بگڑتا ہے اور پورے شہر پر اور اس کے بعد پورے ملک پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ان تمام چیزوں پر غور و تفکر کیا جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ احکامات کو معمولی سمجھ کے نظر انداز نہ کیا جائے بلکہ اپنی زندگی کا حصہ بنایا جائے۔ تو آج بھی انشاءاللہ کچھ حدیثیں آپ کی خدمت میں ذکر کریں گے۔ ایک روایت ہے، حضرت قیس بن ابی حازم رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ احمس قبیلے کی ایک عورت کے پاس تشریف لائے جس کو زینب کہا جاتا تھا۔ تو آپ نے اسے دیکھا کہ وہ بولتی نہیں ہے، خاموش رہتی ہے، تو آپ نے دریافت فرمایا کہ اسے کیا ہے، یہ گفتگو کیوں نہیں کرتی؟ تو آپ کو بتایا گیا کہ اس نے خاموش رہنے کا ارادہ کیا ہے۔ تو آپ نے اس سے ارشاد فرمایا کہ بات چیت کرو، اس لیے کہ یہ خاموشی جائز نہیں، یہ جاہلیت کا عمل ہے۔ پس اس نے بولنا چالنا شروع کر دیا۔ تو اس کو ذرا سمجھیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ذی شان ہے کہ بری بات کہنے سے خاموش رہنا بہتر ہے اور خاموش رہنے سے اچھی بات کہنا بہتر ہے۔ تو پہلی ایک بات تو اچھی طرح یاد رکھیں کہ فی نفسی ہی خاموش رہنا کوئی عبادت نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی اگر یہ کہے کہ چلو میں 2 گھنٹے تک خاموش رہتا ہوں، مجھے اس کا ثواب ملے گا، گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور خاموش رہنا چاہتا ہے، اس پر کوئی ثواب نہیں ہے۔ خاموشی فی نفسی ہی کوئی عبادت نہیں ہے۔ ہاں، بری بات کہنے سے اپنے آپ کو روکنا کہ آپ محفل مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پر آپ یہ سوچتے ہیں اگر میں زبان کھولتا ہوں تو پھر خواہ کوئی غیبت نکل جائے گی، چغلی نکل جائے گی، غلط بات ہو جائے گی، دل آزاری کا مرتکب ہوں گا، اس وجہ سے آپ اپنی زبان کو روک لیتے ہیں بری بات کہنے سے، یہ اچھی چیز ہے۔ اور اس میں بھی بہتر یہ ہوتا ہے کہ خاموش رہنے سے بہتر ہے کہ نیکی کی بات کہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ ارادہ کر لے کہ بس میں نے کچھ بولنا ہی نہیں ہے اور سارا دن میں نے چپ رہنا ہے، تو یہ کوئی فی نفسی ہی عبادت نہیں ہے، بلکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو کچھ بیان فرما رہے ہیں، یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر اور سمجھ کر ہی فرما رہے ہیں، اور آپ نے یہ فرمایا کہ یہ جاہلیت کا عمل ہے، اس کو آپ ترک کریں، یہ جاہلیت کا عمل ہے کہ عبادت سمجھ کر خاموش رہنا یہ کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ بولنا، اچھی بات بولنا بہتر ہے۔ اور اس پہ پہلے بھی کلام ہو چکا ہے کہ انسان کو سب سے پہلے زبان کے استعمال کو سمجھنا چاہیے کہ کیا صحیح استعمال ہے اور کیا غلط ہے۔ مثلا غیبت ہے، چغلی ہے، جھوٹ ہے، دل آزاری ہے، طنز ہے، احسان جتانا، یہ زبان سے ہی چیزیں نکلتی ہیں، تو ان کے بارے میں جانیں۔ پھر اچھی بات کہنا، ذکر الہی کرنا، نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، یہ اچھی باتیں ہیں، تو ان کے بارے میں غور کریں اور پھر اپنی عادات و اطوار کو دیکھیں کہ ہم سارا دن اچھی باتیں کرتے ہیں یا بری باتیں۔ اب اگر لگے کہ بری باتیں کرتے ہیں تو بس زبان کو ان بری باتوں سے روکنا ہوگا، اچھی باتیں کہنے سے روکنا کوئی ثواب نہیں ہے، اور یا بھی بغیر کسی مقصد کے بس خاموش رہنا یہ بھی کوئی اچھی چیز نہیں ہے، یعنی کوئی عبادت نہیں ہے۔ بہتر ہے کہ آپ اچھی باتیں کریں۔ اچھی باتوں کے اندر ضروری نہیں کہ نیکی والی بات ہے، آدمی اپنے گھر میں ہوتا ہے، اپنے وائف سے مختلف چیزیں ڈسکس کرتا ہے، خاندانی معاملات، گھر کے بجٹ، بچوں کے مستقبل کے بارے میں،
دوستوں سے تفریح طبع والی ہم باتیں کرتے ہیں، یعنی دل خوش کرنے والی باتیں ہوتی ہیں، یا اور ویسے ہم بہت سی چیزوں پہ تبصرہ کرتے ہیں، سیاست پہ تبصرہ ہے، ملکی حالات پہ تبصرہ ہے، اور مقصود یہ ہے کہ اپنی معلومات شیئر کرنا، سامنے والا آپ سے کرتا ہے، آپ ان سے کرتے ہیں، اس میں غیبت نہیں ہونی چاہیے، باقی اپنے ملک کے بارے میں سوچنا، اس کے حالات پہ غور و تفکر کرنا، اس کو زیر بحث لانا، یہ اچھی چیز ہے، میرے خیال میں اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ تو اس لیے اب اگر کوئی شخص آفس میں ہے بولتا ہی نہیں ہے، گھر میں ہے بولتا ہی نہیں ہے، تو اس سے پھر دیگر اطراف میں رہنے والے شدید کوفت کا شکار ہو جاتے ہیں، اور بیزار سا مطلب ایک ماحول، بیزاریت والا ماحول بن جاتا ہے، اور بہت سے لوگ جو ہیں ایسے شخص سے بیزار ہو کر ہٹ جاتے ہیں۔ ایک دیندار کو تو کم از کم اس پر اچھی طرح غور و تفکر کرنا چاہیے، ہم جتنا لوگوں کے قریب ہوں گے انہیں اتنا ہی زیادہ دین کے قریب کرنے میں کامیاب ہوں گے، اور ہم ہی لوگوں کو چھوڑ کر بس یا شیخ اپنی اپنی دیکھ کرتے ہوئے اپنی بس میں یار گناہ مبتلا نہ ہو جاؤں، مجھ سے غلط بات نہ نکل جائے، اور ہم سائیڈ میں ہو جائیں، تو پھر یقینی سی بات ہے اچھی بات کہنے سے رکیں گے۔ اب ان لوگوں کا کچھ بھی پرسان حال نہیں، نفس و شیطان ان کو بہکائیں گے، آپ نے تو اپنی جان بچا لی، ان کو کون نفس و شیطان کے شر سے محفوظ کرنے کی کوشش کرے گا؟ وہ یقیناً ہماری ذمہ داری ہے۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عصر کی قسم، تمام انسان خسارے میں ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے، انہوں نے نیک عمل کیے، اور آپس میں حق اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خاموش ہو کر بیٹھ جانا کہ چلو جی میں نیکی کی بات بھی نہ کہوں، یہ کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ اگر ہمیں خسارے سے باہر نکلنا ہے، خسارہ اٹھانے والوں میں اپنے آپ کو شامل نہیں کرنا ہے، تو پھر ہمیں لوگوں کو تبلیغ کرنی چاہیے، ان کو اچھی بات کہنی چاہیے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ فی نفسی ہی خاموشی کوئی بہتر چیز نہیں ہے۔ یہ بھی دیکھیں ایک اور روایت اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یاد ہے کہ بالغ ہونے کے بعد یتیمی نہیں۔ تو ہم نے سمجھایا تھا آپ کو پہلے بھی کہ شرعی اعتبار سے نابالغ کا باپ فوت ہوتا ہے تو اسے کہتے ہیں یتیم، بالغ ہو جانے کے بعد کوئی یتیمی کا تصور نہیں، اور فرمایا کہ کسی دن رات تک خاموش رہنے کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے، یعنی یہ سمجھ کر کہ چلو یہ شاید فی نفسی خاموش رہنا بھی کوئی عبادت ہے، تو انسان پورا دن رات تک خاموش رہا۔ جیسے پہلے دور میں یعنی سابقہ شریعتوں میں چپ کا روزہ رکھا کرتے تھے، سارا دن خاموش رہیں گے، جو چپ کا روزہ عبادت سمجھ کے ہوتا تھا۔ ہمارے مذہب نے اس قسم کی چیزوں کو ختم کر دیا ہے، تو لہٰذا یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ انسان خاموشی بغیر کسی اچھے مقصد کے اختیار کر کے رکھے، یہ سمجھے کہ فی نفسی ہی خود خاموشی بذات فی نفسی ہی کوئی اچھی چیز ہے اور اس پر مجھے ثواب ملے گا، نہیں، بلکہ جب تک یہ اس چیز سے متصل نہیں ہوگی کہ بری بات سے رکتے ہوئے خاموشی اختیار کرنا، یہ ہے کمال۔ اور اس میں بھی پھر کمال کے اوپر ایک اور درجہ، یعنی بہت بڑا کمال یہ ہے کہ اس خاموشی سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ انسان اپنی زبان سے اچھے اور پاکیزہ کلمات نکالے۔ اب چند حدیثیں ایسی ہیں کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نسب تبدیل کرنے کی ممانعت بیان فرمائی اور اس کی وعیدیں ذکر کی ہیں۔ پہلے بھی یہ موضوع کچھ دوسرے حوالوں سے زیر بحث آیا ہے کہ بعض لوگ ہوتے ہیں جھوٹی عزت بنانے کے لیے وہ اپنا نسب بدل لیتے ہیں۔ نسب بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو غیر باپ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کوئی غیر سید ہے لیکن وہ کہتا ہے میں سید ہوں، فرض کر لیں اگر وہ اس طرح کہتا ہے تو گویا کہ اس کے والد تو غیر سید تھے نا، اس نے کہا سید میرے والد ہے تو اس نے اپنے والد کو بدل دیا، اور ایسی جو اس کا حقیقی باپ تھا اس سے اعراض کیا، منہ پھیر رہا ہے۔ کسی غیر باپ کو باپ بنا لینا اور اصل باپ سے اپنا چہرہ پھیرنا یا اس کے باپ ہونے کا انکار کرنا، یہ دونوں شدید گناہ ہیں، بلکہ گناہ کبیرہ ہیں، کیونکہ اس پر وعید آئی ہے، لعنت کی وعیدیں ہیں، تو یہ گناہ کبیرہ ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے بعض لوگ مطلب جعلی ڈاکومنٹس وغیرہ بناتے ہیں، اس میں جان بوجھ کر غیر باپ کا نام لکھتے ہیں، یہ دھوکہ اور فراڈ کے لیے ہو تو بالکل غلط ہے، اس کی قطعاً اجازت نہیں ہو سکتی، یہ بھی اسی وعید کے اندر آئے گا۔ ہاں بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ مستثنیٰ ہوتی ہیں، مثال کے طور پہ آپ کسی بچے کو گود لیتے ہیں، اڈاپٹ کرتے ہیں،
اور اس کے اصل والد کا بعض اوقات پتہ نہیں ہوتا، ایسے لاوارث بچے بھی مل جاتے ہیں، یا پتہ ہوتا ہے لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں اس کے اصل باپ کا نام لکھواؤں تو کئی مقام ایسے آتے ہیں کہ باپ کا سائن کرنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ اب اگر اصل باپ قریب نہیں ہے تو بہت پرابلم ہوتی ہے، کیسے اس کو بلائیں، کیسے اس کا سائن کروائیں۔ تو اس میں پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو بچے کو لے کر پال رہا ہوتا ہے وہ باپ کے خانے میں اپنا نام درج کروا دیتا ہے۔ یہ اگر صرف اسی ضرورت کے لیے ہے کہ تاکہ اصل باپ کی غیر موجودگی میں، کیونکہ وہ تو ہے ہی نہیں، یہ لوگ بچے کو پال رہے ہیں تو پھر مسلسل پریشانی ہوگی، اس پریشانی سے بچنے کے لیے اس طرح کریں، گنجائش نکل سکتی ہے۔ لیکن اس میں یہ ضروری ہے کہ جب بھی کوئی پوچھے کہ اس کا والد کون ہے تو یہ نہ کہے میں ہوں، بلکہ اصل باپ بدلنا یہ مقصود نہیں ہے، 100% بدلنا مقصود نہیں ہے، بلکہ خاص کچھ مقامات پر ایک بڑی مشقت اور حرج سے بچنے کے لیے اپنا نام باپ کے خانے میں لکھوا دیا، ورنہ یوں ہی مشہور کرنا ضروری ہے کہ یہ ہمارا بچہ نہیں ہے، یہ فلاں کا بیٹا ہے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی ذرا منفی اثرات مرتب ہو جائیں گے، بڑا ہوگا بچہ، احساس کمتری کا شکار ہوگا، پوچھے گا میرا باپ کون ہے، اس لیے ہم اس کو چھپا لیتے ہیں۔ یہ کوئی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ یہاں اگر نہیں بچے کو پتہ چلے گا تو میدان محشر میں تو اس کو اصل باپ کے نام سے پکارا جائے گا۔ آپ خود سوچئے کہ کیا وہاں پر وہ آپ کی طرف سوالیہ نگاہوں سے نہیں دیکھے گا؟ کیا اس کو غصہ نہیں آئے گا؟ کیا وہ مطلب اگر خدا نخواستہ کوئی اس نے برا بھلا کہنا ہے تو کیا وہاں پر نہیں کہہ سکتا وہ؟ تو وہاں تو بلکہ زیادہ شدت کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے بہت بہتر یہ ہے کہ دنیا میں، زندگی میں اس کو اصل باپ کی طرف ہی منسوب کیا جائے۔ ایک اور نقطہ اس میں، ایک یعنی پوائنٹ اصل اس پہ کلام کرنا چاہیے، یہ آج کل جہلاء نے میڈیا پر ڈال دیا ہے کہ جو عورت شادی کے بعد حرام ہے، یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اب یہاں دیکھیں سرکار نے قید بیان کی، ایک بچہ ہے اور ایک وہ شخص ہے جس نے اس بچے کو ایڈاپٹ کیا ہے۔ اب اگر یہ لوگ جھوٹ بول کے بچے کو کہیں کہ ہم تمہارے ماں باپ ہیں تو اب بچے کا تو کوئی قصور نہیں ہے، جیسے جیسے بڑا ہو اور اس کو حقیقت حال نہ بتائی جائے، کوئی بھی اس سے پوچھے گا بھئی آپ کے والد کون ہیں تو وہ تو اسی کی طرف اشارہ کرے گا اور اسی کا نام لے گا، حالانکہ یہ اس کا باپ نہیں ہے۔ لیکن یہ بچہ اس لیے اس وعید کا شکار نہیں ہوگا کہ اس کو پتہ نہیں، ان لوگوں نے اس کو دھوکے میں رکھا ہوا ہے۔ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا جبکہ وہ جانتا ہے کہ اس کا باپ نہیں ہے پھر بھی منسوب کرے تو گناہگار ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ بچہ گناہگار نہیں۔ لیکن جو لوگ جو یہ ماں باپ بنے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ اس بچے کو منسوب کر رہے ہیں غیر باپ کی طرف، اپنی طرف ہی کر رہے ہیں نا، بھئی یہ اس کا باپ یہ ہے، تو گویا کہ اس بچے کی طرف غیر باپ کو یا بچے کو غیر باپ کی طرف منسوب کر رہے ہیں، یہ گناہگار ہوں گے۔ اس لیے اچھی طریقے سے اس وعید کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس شخص پر جنت حرام ہے کہ جو جان بوجھ کر جانتا ہے کہ یہ میرا باپ نہیں ہے پھر بھی اس کو اپنا باپ کہے، تو یہ جنت حرام کرنے والی بات ہے۔ بخاری و مسلم کی ہی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے باپ دادا سے اعراض نہ کرو۔ اعراض کرنے کا مطلب منہ پھیرنا، ان کو ان کے باپ دادا ہونے کا انکار کرنا۔ اور اس کی صورت بھی یہی ہوگی کہ آپ کوئی بھی شخص غیر باپ کی طرف جب اپنے آپ کو منسوب کرتا ہے تو پھر اس کے ساتھ یہ بھی دعویٰ کر رہا ہے کہ اس کا باپ میرا دادا ہے، تو اس طریقے سے وہ اپنے باپ اور دادا کو نظر انداز کر رہا ہے اور دوسرے کو باپ اور دادا بنا رہا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص اپنے آپ کو غیر باپ اور غیر دادا کی طرف منسوب کرے گا وہ اپنے سگے باپ اور سگے دادا سے منہ پھیرنے والا بھی ہوگا۔ تو دونوں وعیدیں سرکار نے بیان فرما دی، غیر باپ کی طرف منسوب کریں گے جنت حرام، اپنے ماں باپ دادا سے اعراض کریں گے، اس کے بارے میں فرمایا کہ پس جس شخص نے اپنے باپ سے اعراض کیا تو یہ کفر ہے۔ یعنی وہ کفر سے مراد وہ نہیں ہے کہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، بلکہ بہت بڑی ناشکری ہے، اور یوں ہو سکتا ہے کہ جس نے حلال سمجھ کر اس طرح کا معاملہ کیا وہ گویا کہ ایک طرح سے کفر کا مرتکب ہوا، تو پھر اس کو توبہ اور تجدید ایمان کرنا چاہیے۔ لیکن اکثر جہاں یہ کفر کا اس طرح کے الفاظ آتے ہیں وہاں کافر قرار دینا یہ مقصود نہیں ہوتا، بلکہ کسی فعل کی قباحت اور خرابی کا بیان کرنا مقصود ہوتا ہے۔ لہٰذا اس طرح اگر کسی نے کیا ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے اور آئندہ اس چیز سے اجتناب کرے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔